ہمارے ساتھ موجود ہیں اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے پروفیسر ڈاکٹر انجم رحمان. شی از این گائنیکالوجسٹ ایز ویل. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ان دی پروگرام. اچھا ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے گا کہ کیا تمام حاملہ خواتین جو ہیں وہ روزہ رکھ سکتی ہیں؟ دیکھیں جو پریگننسی ہے یا جو حمل ہے ایک یہ چینج ان دا نارمل فزیولوجی ہے. یہ کوئی بیماری نہیں ہے, آپ کی لائف کا ایک چینج ہے, ایک پلیجر چینج ہے. اور کچھ انڈیکیشنز کے علاوہ وہ اگر اپنی پراپر ڈائٹ کا خیال کریں جیسے سحری میں, افطاری میں اور ڈنر میں تو وہ روزہ رکھ سکتی ہیں. اچھا کچھ انڈیکیشنز ایسی ہوتی ہیں جس میں بھی ہم پیشنٹ کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے پریکاشن لینا ہے. جیسے فرض کریں ایک ڈائبٹک پیشنٹ ہے, شی کین ایون فاسٹ, مگر اگر اسے ڈائبٹیز کنٹرول نہیں ہے, ہم نے ریسنٹلی اس کو انسولین پہ شفٹ کیا اور اس کو بار بار شوگر کے کم ہونے کے یا بہت زیادہ بڑھنے کے ایپیسوڈ ہو رہے ہیں, تو بائی دا ٹائم وہ شوگر اس کی کنٹرول ہوتی ہے اس وقت تک ہم کہتے ہیں کہ جی آپ چھوڑ دیں. ادروائز اس میں کوئی ایسی کانٹرا انڈیکیشن نہیں ہے, یعنی کہ ایسا کوئی ممانعت نہیں ہے کہ پیشنٹ روزہ نہیں رکھ سکتا. اچھا تو کیا آپ ان کو گائیڈ کریں گی یا کیا آپ سجیشن دیں گی ڈی ہائیڈریشن کا شکار نہ ہو پریگننٹ ویمن, تو کیا کرنا چاہیے؟ ڈی ہائیڈریشن کا بھی اور بچے کو اور ماں کو دونوں کو ایک پراپر نیوٹریشن ملے. سب سے پہلے تو سحری ہے, سحری میں ایک بیلنس ڈائٹ لیں, مینس کہ وہ فلوٹ بھی لیں, پانی لے لیں یا لسی پی لیں یا ایسے کوئی جوس لے لیں, ملک لے لیں ایک گلاس. اس کے علاوہ جو پورشن آف پروٹین, یعنی کہ ضروری نہیں ہے کہ روزانہ گوشت ہی کھائے, دال لے لیں یا ایسی کوئی چیز ہو جس میں پراپر پروٹین ہو, تھوڑے بہت کاربس بھی ہوں اسپیشلی اگر نان ڈائبٹک پیشنٹ ہے, اور وہ پراپر میل کا فروٹ کا ایک باؤل لے لیں. اسی طرح جو وہ افطار کرتی ہیں اس میں بھی وہ اپنی ہی تینوں چیزوں کو پراپر مقدار میں رکھیں اور ایون انکلوڈنگ دا ڈائٹ. اگر یہ چیزوں کی پورشن برابر ہوں گے تو ان کو جو ڈائٹ چاہیے جیسے 3 وقت کھانا لیتے ہیں وہ پراپرلی پیشنٹ کو مل جاتا ہے, اور بچے اور ماں کے لیے دونوں کے لیے وہ انف ہے کہ اس میں وہ کسی ڈی ہائیڈریشن کا یا پھر کسی غذائیت کی کمزوری کا شکار ہوں گے, ایسا نہیں ہوتا. تو ڈاکٹر صاحبہ کون سے ایسے سائنز اینڈ سمٹمز ہیں کہ فار انسٹنس اف ا پریگننٹ وومن از فاسٹنگ, تو ایسے کون سے سائنز ہیں جو کہ یا کوئی ایسے مسائل ہیں یا شی شوڈ بریک دا فاسٹ؟ دیکھیں جیسے میں نے آپ کو کہا کہ کچھ انڈیکیشن ہے. بلڈ پیشنٹ ہے جو کہ بلڈ پریشر کی ہائیلی ان کنٹرول بلڈ پریشر, ڈائبٹک پیشنٹ ہے جس کا شوگر کنٹرول نہیں ہے, یا خدا نخواستہ کارڈک پیشنٹ ہے جس کو لگتا ہے کہ پاؤں میں بہت زیادہ سوجن آ رہی ہو, سانس کی تکلیف ہو رہی ہو. کچھ انڈیکیشن ہے کڈنی ڈیزیز کی پیشنٹ ہے. اس کے علاوہ وہ عورت جو خود بالکل صحیح ہے مگر خدا نخواستہ اس کی بچے کی گروتھ نارمل نہیں ہے, وہ سرٹن انڈیکیشن ہے جس میں کمپلیٹ روزہ رکھنا منع نہیں ہے, مگر ہم پیشنٹ کو بتاتے ہیں جیسے شوگر کی پیشنٹ ہے وہ انسولین پہ اس کو لگے اس کو پسینے آ رہے ہیں, اس کو چکر آ رہی ہے, وہ خود ویک فیل کر رہی ہے, یا بلڈ پریشر کی پیشنٹ ہے اس کو لگے کہ جی بہت زیادہ شوٹ کر رہا ہے بلڈ پریشر, اس کے آنکھوں کے آگے بلرنگ یا خدا نخواستہ ستارے جیسے نظر آ رہے ہیں یا پراپر نظر نہیں آ رہا ہے. دل کی یا سانس کی پیشنٹ ہے جس کو اتنی زیادہ سانس پھول رہی ہے کہ وہ نارمل بریتھ نہیں کر پا رہی ہے, ان کنڈیشن میں ڈیفینیٹلی شی شوڈ بریک دا فاسٹ. تو اب 3 ٹرائمیسٹر ہوتے ہیں, تو ہر ٹرائمیسٹر کے لیے یہی اپلائی ہوگا؟ فرض کریں کوئی 8 منتھ پریگننٹ ہے, کوئی 2 منتھ پریگننٹ ہے, تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل. آپ دیکھیں شروع کے 3 منتھ میں تو بیبی بنتا ہے اور اتنی زیادہ فزیولوجیکل یا باڈی میں اتنی چینجز نہیں آتی, تو جیسے وہ روٹین کھاتی تھی یا پہلے جیسے روزہ رکھتی تھی وہ کریں, مگر جتنے مہینے بڑھتے ہیں اس میں انہوں نے ڈائٹ کا زیادہ اچھا خیال کرنا ہے. کیونکہ بچہ زیادہ گرو لاسٹ کے 3 مہینوں میں بچہ اپنی گروتھ لیتا ہے. شروع میں وہ بنتا ہے یا تھوڑا بہت گرو کرتا ہے, بٹ ایکچولی جو بچے کا ویٹ بڑھتا ہے یا جو بچے کو نیوٹریشن چاہیے اس لاسٹ 3 منتھس, تو اس میں اپنا پراپر ڈائٹ اسپیشلی اگر وہ سحری کرتی ہیں جو ان کو ضرور کرنا چاہیے, اور افطاری اور اس کے بعد ڈنر میں انہوں نے ڈائٹ کو پراپر پورشن لینے تاکہ ان کو کوئی ڈی ہائیڈریشن یا کسی بھی قسم کی غذائیت کی کمزوری نہ ہو. اسپیشلی بہت ساری پیشنٹ یہ غلطی کرتی ہیں جو ڈائبٹک یا ہائپر ٹینشن ہے, وہ اپنی میڈیسن اسکپ کر جاتی ہیں. تو کائنڈلی پلیز جیسے رمضان آتا ہے اب اپنی گائنیکالوجسٹ کے پاس جائیں اور ان کو کہیں کہ اگر ان کی 3 ٹائم کی میڈیکیشن ہے یا کوئی بھی ڈس آرڈر ہے تو اس کو اس طرح مینیج کر جائیں کہ صبح سحری میں لے لیں اور رات کے ٹائم لے لیں. دواؤں کو انہوں نے مس نہیں کرنا, اس کی ٹائمنگ کو چینج کرنا ہے. دیٹس ویری امپورٹنٹ. اچھا, اور جو خواتین مائیں دودھ پلا رہی ہیں وہ کن غذاؤں کا خیال رکھیں؟ بالکل جو فیڈ کروا رہی ہیں وہ بھی بالکل روزہ رکھ سکتی ہیں, مگر ڈیفینیٹلی فیڈ جو کرواتی ہیں ان میں ایک تو شوگر کی کمی ہو جاتی ہے یا پھر وہ ڈی ہائیڈریٹ فیل کرتی ہیں, تو ان کے لیے بھی جیسے ایک پریگننٹ فیمیل ہے میں یہی ایڈوائز کروں گی کہ وہ اپنی پراپر مارننگ میں
افطاری میں سحری میں، اسپیشلی سحری کے بعد کیونکہ ڈیوریشن لمبا ہو جاتا ہے، پھر افطاری کے بعد تو لیٹ نائٹ بھی کھا سکتی ہیں، سونے سے پہلے 2-3 گھنٹے پہلے بھی ایک پورشن آف ڈائٹ لے لیں تاکہ ان کا نیوٹریشن کی ڈیفیشنسی نہ ہو۔ رائٹ۔ اچھا، کوئی ایسی دوائیں یا سپلیمنٹس جو روزے کے دوران توانائی برقرار رکھنے میں خواتین کی مدد کر سکتی ہیں؟ دیکھیں، جو اگر آپ ڈائبٹک پیشنٹ کی بات کریں یا ایون جو مدر فیڈ کرواتی ہیں، وہ جو بھی میڈیکیشن لے رہی ہیں اس کے ساتھ لازم ڈاکٹر ان کو کوئی نہ کوئی ملٹی وائٹامنس دے رہے ہوں گے، آئرن دیں گے، کیلشیم دیں گے اکارڈنگ کے جیسے انہوں نے کہا کہ پہلے 3 مہینے ہیں کہ لاسٹ کے 6 منتھس ہیں، وہ اپنی میڈیسن کو کنٹینیو کریں۔ اس کے علاوہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو ملٹی وائٹامنس ہے یہ افریقن کنٹریز کے لیے ہوتے ہیں۔ اچھا، بہتر ہوتا ہے کہ ہم اپنی ڈائٹ اچھی کریں، جو اللہ پاک نے چیزیں دی ہیں اس میں ہر طرح کی نیوٹریشن ہے، اور وہاں پہ وہ چیزیں ہیں نہیں، تو جو دنیا بھر کے یونیسیف اینڈ WHO دے جسٹ پرووائڈ میڈیکیشن اوور دیم، جب ہر چیز موجود ہے تو آپ ڈائٹ اچھی کریں، اس میں آپ کو ہر طرح کی نیوٹریشن، آپ کمپلیٹ میل کھائیں تو آپ کو تمام نیوٹریشنز ملیں گے۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر انجم، ہمارے ساتھ ہی انجم رحمان۔ اور بھائی خواتین جو پریگننٹ ہیں یا فیڈ کرا رہی ہیں وہ اپنی غذاؤں کا خاص طور پہ خیال رکھیں، کمپلیٹ میل کھائیں اور دواؤں کو بالکل اسکپ نہ کریں تو آپ روزہ رکھ سکتی ہیں۔